السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ لیکچر نمبر 31۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم احباء کرام، آج ہم لیسن نمبر 18 جو ہے وہ پڑھیں گے۔ حروف مقطعات کا بیان ہے اس کے اندر۔ حروف مقطعات وہ حروف ہیں جو قرآن پاک کی چند صورتوں سے پہلے لکھے جاتے ہیں، یعنی کہ قرآن پاک کی کچھ صورتیں ایسے ہیں جو کہ حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتی ہیں۔ ان کو حروف مفردات کی طرح ہی پڑھا جائے گا، مطلب یہ 2 3 4 جتنے بھی ہوں ان کو الگ الگ ہی پڑھا جائے گا، نہ کہ ان کو ایک ہی لفظ بنا کے پڑھا جائے۔ جس طرح حروف مفردات ہم لوگوں نے سبق نمبر 1 میں پڑھے تھے یا 2 میں پڑھے تھے، تو اس میں بھی ہم لوگوں نے علیحدہ علیحدہ پڑھے تھے، تو اس حروف مقطعات میں بھی ہم ان کو علیحدہ علیحدہ پڑھیں گے۔ ہاں، ان کو ملاتے وقت جہاں پر غنہ ہوگا وہاں پہ غنہ کریں گے، جہاں پہ اخفاء ہوگا تو وہ قواعد اپنی جگہ پر قائم رہیں گے، اور مثالیں ان کی جو ہے وہ اس کا انشاءاللہ بھی جو ہے وہ دیکھتے ہیں۔ تو یہ حروف مقطعات کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ چونکہ ان کے اندر سکون اصلی ہوتا ہے، جیسا الف لام لام، اب لام کے اندر لام الف میم، تو میم ساکن ہے، اور میم یہ میم میم، تو میم کے اندر بھی آخری میم جو ہے وہ ساکن ہے، یہ سکون اصلی ہیں، تو ان کو الف لام میم پورے 5 الف کی مقدار پوری کر کے ان کو پھر پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی، چلیں پڑھتے ہیں مدنی قاعدہ اپلیکیشن کی مدد سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد، اس میں بتاتا چلوں کہ جب اس کو لکھیں گے تو سمپل صاد ہی لکھا جائے گا، اور اس کے بعد جو ہے اس کے آگے جو وقف کا نشان ہوگا وہ ڈالا جائے گا۔ اب صاد کے اندر صاد الف دال، دال ساکن ہے، تو صاد مطلب صاد لکھنے میں صرف جو ڈاٹ ہیں صاد کے وہی آئیں گے، مگر چونکہ جب صاد کو اگر آپ بیسکلی دیکھیں تو 3 جو ہے وہ کلمات پر مشتمل ہے، 3 حرف پر مشتمل ہے، تو اس وجہ سے اس بنا پر اس پر سوری اس پر مد کی جائے گی۔ اب تو ہاں، یہ دو حروف کے تھے، لفظ تھے، تو یعنی کہ تو اور الف تو، اور ہا اور الف ہا، تو ہا، تو اس میں جو ہے وہ مد نہیں کی گئی۔ یاسین، طاسین، حامیم، الف لام را، الف لام را، لام میں آخر میں میم ساکن ہے، اور میم ساکن کے بعد را آ رہی ہے، تو ہم لوگوں نے ادغام شفیع اظہار شفیع پڑھا تھا، تو وہاں پہ دیکھا تھا کہ میم ساکن کے بعد الف با اور میم کے علاوہ کوئی حرف آئے گا تو وہاں پہ اظہار ہوگا، تو یہاں پہ الف لام را اظہار کیا گیا۔ الف لام میم، ٹھیک ہے جی، یہاں پہ میم کے بعد میم ہے تو اس لیے الف لام میم پر غنہ بھی کیا جائے گا اور مد بھی باقاعدہ ہوگی۔ الف لام میم را، ٹھیک ہے جی، اس میں میم کے ساتھ را بھی آ گئی۔ حامیم، عین سین قاف، عین میں عین یہ نون
ساکن کے بعد سین ہے تو نون ساکن کے بعد حروف اخفا میں سے ہو تو اخفا ہوگا. تو سین کے بعد بھی نون ساکن اس کے بعد کاف تو عین سین یعنی کہ یہاں پہ اخفا کیا جائے گا. الف لام میم صاد. الف لام میم صاد. میم یہ میم ساکن تھا اس کے بعد صاد آ گئی تو الف لام میم صاد. الف لام میم اللہ. تیسرے پارے میں سورۃ آل عمران آتی ہے, وہاں پر الف لام میم ہے اور ساتھ لفظ اللہ. تو لفظ اللہ کا جو الف ہے وہ عمومی طور پر جب ملا کر پڑھا جائے تو وہ الف نہیں پڑھا جاتا, الف حمزہ جو ہے اس کا. تو اس کو پڑھنے کے دو طریقے, 2 سے 3 طریقے بلکہ میں کہوں گا علماء قرات نے لکھے ہیں. ایک تو یہی الف لام میم اللہ, ٹھیک ہے جی. دوسری دفعہ دیکھ لیتے ہیں آگے ہے کہ نہیں. کاف ہا یا عین صاد. میرے خیال میں سے شاید آگے ہوتا مگر وہ آگے نہیں تھا. تو الف لام میم اللہ ایک, اور پھر فرمایا الف لام میم اللہ, الف لام میم اللہ. مطلب دوسرا جو میم تھا اس کو میم اللہ, میم یہ میم تھی نا, تو دوسری میم کی دوسری میم کو جو تھا اس کو اللہ کے ساتھ, لفظ اللہ کے ساتھ ملا دیا تو الف لام میم اللہ, ٹھیک ہے نا. اسی طرح ایک اور جگہ لکھا جاتا ہے, پڑھا جاتا ہے الف لام میم اللہ, مطلب دوسری جگہ بھی مد ہو جائے گی. پہلی تھی کہ الف لام پہ بھی کیا مد اور میم پہ بھی مد کی, اور میم پر مد کر کے خاموش ہو گئے اور اللہ ساتھ ملا دیا. دوسرا الف لام پر مد کی, میم پہ مد نہیں کی اور ساتھ لفظ اللہ کے ساتھ ملا دیا, ٹھیک ہے. مشہور یہی ہے. اور تیسرا یہ ہے کہ الف لام پہ بھی مد کی, میم پر بھی مد کی اور میم کو لفظ اللہ کے ساتھ ملا دیا, ٹھیک ہے جی. تو یہ طریقے رائج ہیں اس کے اندر. تو یہ 16 ورڈ تھے اس کے لیسن نمبر 18 کے, تو وہ ہم لوگوں نے دیکھے. اب آخر میں حروف مقطعات جو لکھنے کے طریقے ہیں وہ سماعت فرما لیجئے, کیونکہ بسا اوقات ہماری, میں نے جیسے پہلے بھی عرض کیا کہ بریل کمیٹی کے اندر تھوڑا سا دیکھا جاتا ہے. تو حروف مقطعات جو لکھے جاتے ہیں, الف اس کے بعد ڈاٹ ڈال دیا جاتا ہے علیحدہ کرنے کے لیے اس کو, پھر لام, پھر ڈاٹ ڈال دیا جاتا ہے, اور پھر میم, اور پھر ڈاٹ ڈال دیا جاتا ہے. بس اوقات اس کے بعد وقف جو بھی ہو وہ لکھا جاتا ہے. اب الف کے بعد جو ڈاٹ ڈالا جاتا ہے وہ کیسا ہوتا ہے, وہ اس کو جو کہتے ہیں وہ ہوتا ہے ڈاٹ 36. پھر آگے لیٹر, پھر 36, پھر آگے لیٹر. تو اس طرح لکھا جاتا ہے. مثال کے طور پر اب ہم نے لکھنا ہے تو سین میم. اچھا, اس کو سین میم نہیں پڑھیں گے, جب اس کو پڑھیں گے تو سین میم پڑھیں گے, کیونکہ نون کا میم میں ادغام ہو جائے گا. تو کیا دیکھا جائے گا, تو آگے ڈیش یعنی کہ 36, پھر سین, پھر ڈیش اور پھر میم, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آیت کا نشان آ جائے گا. تو یوں حروف مقطعات کو لکھا جائے گا. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اخلاص اور استقامت کے ساتھ ٹھیک قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.